الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کی تفسیر فرمائی عبداللہ بن عباس نے لیعرفوا، اپنی معرفت اور پہچان کے لیے. یعبدون کی تفسیر کی ہے مفسر قرآن، صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے لیعرفوا، تاکہ مجھے پہچانیں. اپنی پہچان کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں اپنے پہچان کی نشانیاں رکھی. اس لیے یؤمنون بالغیب کہا کہ میرے پیارے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. میری ذات تو چھپی ہوئی ہے لیکن میرے آثار کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لاتے ہیں. میرے رسول کو دیکھ کر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر، میری کتاب کو دیکھ کر، اس کائنات کو دیکھ کر ان کا میرے اوپر ایمان و یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. یؤمنون بالغیب، اس لیے اس ہمارے ایمان کی قیمت لگ گئی کیونکہ ہم بن دیکھے عاشق ہیں. دیکھ کر تو سب عاشق ہو جاتے ہیں، کوئی خوبصورت کسی چیز کو دیکھے گا تو عاشق ہو جائے گا، لیکن سن کر عاشق ہونا یہ بہت اونچے لوگوں کا کام ہے. دیکھ کر تو سب عاشق ہے. قیامت کے دن کفار بھی اللہ کے عاشق ہو جائیں گے. عجیب بات ہے، جب وہاں اللہ کا حسن کھلے گا تو وہ چاہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں ایک نگاہ. تو اللہ فرمائے انما ربی یوم الدین لمحجوبون، اللہ فرمائے پردہ کر دو میرے سامنے. اور جب اللہ جلال میں ہوں گے تو پھر تو کسی کی نگاہ کی ہمت نہیں ہوگی کہ دیکھ سکے. لیکن جب جمال کی حالت ہوگی اور میں پردہ کر دو، ہم نہیں دکھائیں گے ان کو، کیونکہ یہ بن دیکھ کے عاشق نہیں، ہم ان کو دکھائیں گے جو بن دیکھ کے عاشق تھے. وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. یؤمنون بالغیب لیعرفون، کیونکہ اللہ نے اپنے معرفت کی ساری نشانیاں دنیا میں رکھی. یہاں معرفت حاصل ہوئی، یہ معرفت کی جگہ ہے. یہ دنیا داری کے لیے نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. یہ دنیا داری تو ہمارے رہنے کا انتظام ہے، کھانا پینا، جسم اور دوسری ضروریات. پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے لگائی ہے. حدیث میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم، پوری دنیا تمہارے لیے ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے. دیکھیے اب حدیث میں تم کیوں بھیجا تمہیں؟ اس لیے کہ تم زمین میں جاؤ اور مجھے پہچانو، میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، میری ذات پر ایمان لاؤ، میری عبادت کرو، مجھے راضی کرو. اور پھر فرشتے دیکھتے رہ جائیں کہ ہم تو اللہ کی ذات کو دیکھ کر، اس کی قدرتوں کو دیکھ کر مانتے ہیں، اور یہ دیکھو بن دیکھے مان رہے ہیں.
یؤمنون بالغیب، عشق من پیدا و دل پر نافذ. مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی، عشق من پیدا و دل پر نافذین. میرا عشق تو لوگوں کو نظر آتا ہے لیکن میرا محبوب نظر نہیں آتا. لوگوں کو نظر آتا ہے یہ کسی کا عاشق ہے جو ان کو منا رہا ہے، اس کے آگے رو رہا ہے، اس کی ناراضگی پر پریشان ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، رکوع میں ہے، قیام میں ہے، اس کے لیے روزے رکھ رہا ہے، اس کے لیے حج کر رہا ہے، اس کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے، لیکن محبوب نظر نہیں آ رہا ہے، وہ چھپا ہوا ہے. گھر بتا دی یہ میرا گھر ہے، بس اتنے نسبت کرنے سے بیتی میرا گھر، اوہو عاشق فدا ہے اس گھر کے اوپر، یہ میرا رسول ہے، عاشق فدا ہے اس کے اوپر، آثار پر مر رہے ہیں، نشانیوں پر مر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں. عشق من پیدا و دل پر نہ، کتنی پیاری بات ہے. سبحان اللہ. میرا عشق نظر آتا ہے لیکن میرا محبوب نظر نہیں آتا. میں کس پر عاشق ہوں؟ عشق من پیدا و دل پر نہ. درد و عالم این چنی دل پر کے دید. مولا رومی فرماتے دونوں عالم میں ایسا کوئی محبوب دکھاؤ کہ بن دیکھے لوگ جان تک اس پر لٹا دیں، گردنیں کٹوا دیں، نام پر شہید ہو جائیں، ان کے نام پر خون بہا دیں اپنا. عشق جب مقتل کی جانب تیغ برا لے چلا، حسن جب مقتل کی جانب تیغ برا لے چلا، عشق اپنے مجرموں کو بابا جولا لے چلا. جب اللہ کا حسن میدان کارزار میں اترتا ہے، اللہ کون ہے؟ میرے نام پر ذبح ہونے والا. تو پھر احد کے دامن میں ایک دن میں 70 صحابہ جان دے دیتے ہیں. خود ذات پیغمبر اللہ کی دین کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے خود ذات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے بازاروں میں پتھر کھا رہی ہے، اور احد کے پہاڑ پر آپ کے دندان شہید ہو رہے ہیں، آپ کے سر میں زخم ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے پر زخم ہو رہے ہیں، اور آپ اپنا خون چہرے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون آلود کر رہی ہے. یہ کیا تھا؟ پھر دیکھو کیسا عشق ہے، کیسی قربانی ہے. ایک ہی دن میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، ایک ہی دن مولا کے لیے قربانی دے دی. رومی فرماتے ہیں دونوں عالم میں ایسا کوئی محبوب دکھا دو جس کے لیے کوئی اتنی بڑی جان بغیر دیکھے جان دے. ایسے عاشق ہیں یہ ایمان والے، یؤمنون بالغیب. درد و عالم چنی دل ور. دونوں عالم میں ایسا کوئی محبوب نہیں ہے جس کے لیے اس طرح کوئی جان دیتا. اللہ کی ذات ہے. فرماتے لیعرفون، ہم نے دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ یہاں دنیا میں جاؤ، یہاں میری پہچان کی علامتیں، یہاں وہ چیزیں ہیں کہ بن دیکھے تم میرے عاشق بن جاؤ گے. لیکن کہتے قبر میں جاتے ہی انسان اتنا پچھتائے گا کہ اللہ کو تو پہچاننا اتنا آسان تھا، کاش کہ میں ذرا غور کر دیتا. قرآن نے کہا فی انفسکم افلا تبصرون، اگر اپنی ذات پر بھی تم غور کرو تو اللہ کی ذات تمہیں سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تم پر احسانات کیے اور کیسے کیسے طریقے پر تمہیں بنا. اپنے ذات پر بھی غور کر لو. فی انفسکم افلا تبصرون، کیونکہ انسان کے اندر پورا عالم موجود ہے. انسان میں پہاڑ بھی ہے، نہریں بھی ہیں، میں جو ہے زمین بھی ہے، درخت بھی ہے. ابھی آپ نے ایکس رے کرایا ہو اپنے سینے کا تو تم اگر پھیپھڑوں کا ایکس رے دیکھو پورے درخت کے درخت نظر آئیں گے آپ کو. اس کے اندر پورا عالم ہے اس انسان میں. پھر ایسی سوچ، ایسی وچار اور ایسا دل، ایسی سوچیں ایک لمحے میں کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. قاسم علوم بالخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہندو پنڈت نے کہا تم کہتے ہو ہر چیز لوح محفوظ میں، وہ کتنا بڑا ہوگا لوح محفوظ؟ جس کے اندر ہر بندے کی ہر بات لکھی ہوئی اور قیامت تک آنے والوں کی اور قیامت کے بعد کے حالات بھی لکھے. یہ تو کتنا بڑا ہوگا، وہ تو آسمان زمین میں سما ہی نہیں سکتا. ہم نے فرمایا تیری عمر کتنی؟ انہوں نے کہا 60 سال. انہوں نے کہا تھوڑا سا بتانا تو وہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا حضرت نے گپ شپ لگائی. ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی عجیب تھا. انہوں نے کہا فلاں جگہ پیدا ہوا، پھر یوں رہا، پھر گھر سے گیا، وہ کرتے 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 اس نے 60-70 سال کی کہانی 15-20 منٹ میں سنائی. ہم نے فرمایا اتنی لمبی چوڑی کہانی کہاں پر رکھی ہے؟ یہ تو بہت لمبی 70 سال کی کہانی کی رکھی جائے تو اس کے لیے تو بڑی جگہ چاہیے.
کہتا نہیں اسی کھوپڑی میں ہے کہ جو رب اتنی سی تیری کھوپڑی میں تیری 70 سال کی یادیں جمع کر سکتا ہے، چھوٹے سے لوح محفوظ میں پورے عالم کی باتیں جمع کر سکتا ہے۔ حیران ہو گیا، اوہو فی انفسکم، اللہ پر فی انفسکم، اپنے اوپر غور کرو، افلا تبصرون، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ اپنی ذات پر غور کرو، کیا کچھ تمہیں کچھ ہم نے دیا ہے، تم اپنے اوپر بھی غور کرو گے تو رب تعالیٰ تو سمجھ آ جائے گی۔ نے فرمایا لیعرفون لیعبدون لیعرفون، معرفت کے لیے یہاں دنیا میں جاؤ، لیکن کون سی معرفت؟ جو عبادت اور سنت کے راستے سے آئے، وہ معرفت چاہیے، ہر معرفت نہیں چاہیے۔ وہ معرفت جس میں معرفت حاصل کرنے والا عبادت کرتا ہو، راہ سنت پر چلتا ہو، تب مولا تک پہنچے گا، یہ مطلوب ہے۔ سنیاسی بابے مطلوب نہیں ہے جنگلوں میں جا کر، جنہوں نے 30 20 سال مراقبے کیے، لوگوں کے حقوق بھی طلب کیے، بال بچوں کے حقوق بھی طلب کیے، 40 سال جنگلوں میں لگا دیے رب کو پہچاننے کے لیے۔ یہ نہیں چاہیے، ہمیں عبادت کا راستہ چاہیے، وہ عبادت کا راستہ جو پیغمبر لے کر آتا ہے، تو اس راستے سے بات کر کے آؤ، یہ مقصود ہے تمہیں بھیجنے کا، اپنا بناوٹی راستہ نہیں۔ راستہ بھی ہم بتائیں گے، ہم سے پوچھو، ہم اپنا محبوب بھیج رہے ہیں، بتائے گا تمہیں ہمارا راستہ، کہ ہمارا راستہ کیسے تم نے طے کرنا ہے، ہمیں کیسے پہچاننا ہے، وہ بتائیں گے اپنی پہچان کی چیزیں، کہ یہ یوں پہچانو۔ قرآن کہتا ہے الرحمن فصل بھی خبیرہ، کہ رحمان کے بارے میں باخبر سے پوچھو۔ سب سے پہلے پیغمبر کے ساتھ باخبر ہوتی ہے، اور پھر پیغمبر کے صدقے اور پیغمبر کی تعلیم سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پھر امت میں وہ معرفت چلتی ہے، اور اس میں خبیر لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا باخبر پیغمبر ہوتا ہے خدا ذات الہی سے، اس لیے رسول واسطہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ لا الہ محمد رسول اللہ، اگر محمد نہ ہو تو لا الہ تک بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس لیے دنیا میں لا الہ تب مکمل ہوگا جب اس کے ساتھ محمد رسول اللہ ہوگا۔ اگر محمد رسول اللہ نہیں تو لا الہ تک ہی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اپنے حساب سے کر دیتے تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ یہ پیغمبر نے بتایا توحید کیا چیز ہے، حقیقت کیا ہے، خدا کی ذات کیسی ہے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ نمرود کے ساتھ نہیں، انہوں نے کہا کون ہے تمہارا خدا؟ کہا جو زندہ کرتا ہے مردہ کرتا ہے۔ نمرود پورے عالم کا بادشاہ تھا، پورے عالم کا بادشاہ تھا، عین تاب کے مقام پر اس کا تخت عین تاب، یہ عراق میں بالکل ترکی کی سرحد پر عین تاب، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان نے منجنیق میں ڈال کر آگ میں ڈالا تھا، وہ بالکل اس سے چند میل، یعنی چند سو بھی نہیں ہوگی، 50-60 میل ہوگی صرف وہ جگہ، جو آج ترکی میں جس کو شان عرفہ کہتے ہیں، اس شہر کو میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی، وہ منجنیق کے ابھی بھی آثار کھڑے ہیں جس کے اوپر ڈالا گیا تھا، ان کو پھینکا گیا تھا وہاں پر۔ عین تاب، علامہ عینی بہت بڑا مشہور محدث ہے، بخاری کا شارح حنفی، یہ بعد میں مصر چلے گئے، یہ عین تاب کا اس لیے عینی کہلاتا ہے، عین تاب کا رہنے والا ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے علامہ عینی، بدر الدین عینی، بخاری کے شارح، علامہ اجر اسقلانی، اور یہ دونوں ایک شافعی ایک حنفی ہیں، دونوں مصر کے ہیں، لیکن یہ عین تاب کے پیدا ہوئے اس لیے عینی کہلائے۔ نمرود بادشاہ، لیکن عقل نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کی روشنی تب کام کرتی ہے میرے دوستو۔ ہماری آنکھ کب کام کرے گی؟ جب یہ روشنی ہے، بلب کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، ستارے کی روشنی ہے، تب یہ آنکھ کام کرتی ہے۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو، یہ آنکھ کتنے کسی کے تیز کیوں نہ ہو، مضبوط کیوں نہ ہو، وہ کام اندھیرے میں کام نہیں کرے گی، اندھیرے میں دیکھ نہیں سکے گی۔ میرے دوستو، عقل کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، جب تک شریعت کا سورج نہیں ہوگا عقل کام نہیں کرے گی۔ عقل کام کرتی جب شریعت کی روشنی، رسول اور پیغمبر کی لائے روشنی ہوتی ہے، تب عقل کام کرتی ہے، ورنہ بڑے بڑے عقلاء نے ایسے ایسے کام کیے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بہن سے نکاح کو اس لیے جائز قرار دے دیا کہ بہن تمہارے گھر کی ہے، اسی سے نکاح کر لو، اس میں اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ یہ عقل ہے جو شریعت کی روشنی میں نہیں تھی، یہ عقل ہے۔ یہ دیکھو، اندازہ کیجیے آپ،
شریعت کو روشنی ہوتی تو اس کو فرق پتہ چلتا. شریعت نے اتنی احتیاط کی کہ ایک آدمی دو بہنوں سے یکدم شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صلہ رحمی قطع رحمی میں تبدیل ہو جائے گی. جب سوکنے بنے گی دو بہنیں تو قطع رحمی کریں گی، اور شریعت کے ہاں قطع رحمی کی گنجائش نہیں ہے، منع کر دیا. کوئی ایسے دو رشتے جمع نہیں کر سکتے جو آپس میں شادی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. خالہ بھانجی اکٹھی نہیں کر سکتے، پھوپھی بھتیجی اکٹھی نہیں کر سکتے، دو بہنیں اکٹھی نہیں کر سکتے. اپنی ذاتی بہن تو دور کی بات ہے، دو بہنوں کو اکٹھا اپنے نکاح میں لانا حرام ہے. لیکن عقل جب شریعت کی روشنی نہیں تو کیا فیصلہ کر رہی؟ تو یہ نمرود کی عقل، کیونکہ روشنی تو حضرت ابراہیم السلام کے پاس تھی، انہی کو روشنی کے مخالف تھا. جو روشنی کے مخالف ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ اندھیرا. کیا کہلائے گا؟ اندھیرا. تو اندھیرا تو اندھیرا ہی ہے. تو اندھیرے میں جو کام ہوتا ہے تو اندھیرے والا ہی کام ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا تیرا خدا زندہ کرتا ہے مارتا ہے؟ لو ابھی لو. دو قیدی منگائے جن کو سزائے موت تھی، ایک کو چھوڑ دیا کہ یہ زندہ ہو گیا، اور ایک کو قتل کر دیا کہ یہ مر گیا. دیکھو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم السلام سمجھ گئے کوڑ مغز ہے، بالکل فارغ ہے، عقل سے فارغ ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی. کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا. فبہت الذی کفر، بولتی بند ہو گئی کافر کی، موہوت ہو گیا. تم کا منہ کھلا رہ گیا. وہی الذی کفر. دوستو 40 سال لگائے انہوں نے جنگلوں میں، اور پھر چند باتیں اچھی کر دی تو قوم پوری قوم لیے پھرتی ہے. یہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت کے دریا بہا دیے. یعبدون، عبادت کا راستہ، وہ عبادت کہلائے گی وہ جو پیغمبر لے کر آتا ہے. اپنی طرف سے تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے، قرآن ہمیں نہ بتاتا نماز، تو ہمیں کیا پتا نماز کیا چیز ہے؟ تو علم ہی نہیں تھا. روزہ کیا ہمیں علم ہی نہیں تھا؟ آپ نے بتایا نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے. لیعبدون، معرفت وہ معتبر ہے جو عبادت کے راستے سے ہو، جو نیکی کے راستے سے ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ عبادت خدا کے ہاں وہ معرفت معتبر نہیں ہے. فرمایا لیعرفون لیعبدون. علامہ آلوسی فرماتے ہیں لیعبدون کیوں کہا؟ یعرفون کہہ دیتے ہیں معرفت کے لیے، کہ نہیں، ہر معرفت نہیں چلتی. وہ معرفت ہے جو راہ پیغمبر سے آئے، کیونکہ پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کا عارف ہوتا ہے. چنانچہ بخاری شریف میں آتا انا عارفکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں. واتقاکم واخشاکم، اس لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ مجھ میں تقوی ہے. کیونکہ معرفت کا لازمی خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تقوی اور خشیت آ جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی عظمتوں کو پہچان لیتا ہے، پھر یہ جو ٹامکٹویاں مارتا ہے، نفس و شیطان کے پیچھے چلتا ہے، پھر یہ کام نہیں کرتا. ڈرتا ہے، پتا ہے ایسا رب میرے اوپر ہے، ایسا رب مجھے دیکھ رہا ہے. عظمت آتی چلی جاتی. معرفت کا لازمی خاصہ خشیت ہے، یاد رکھو. اگر معرفت نہ ہو، آج اگر معرفت نہیں ہے تو خشیت نہیں ہے، خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. جو چاہے کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا جی جو سمجھ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے، کمرہ بند کر کے گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شہرک سے زیادہ قریب ہیں. کہ جو اتنا قریب ہے اس کا احساس نہیں ہے، دور والے کے احساس ہے کہ دروازہ بند ہے. اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات. خلوت جو ہے نا، خلوت بہت خطرناک. اور شیطان پہنچتا ہے اور کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، جو چاہے کر. تو بس استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہے. کتنی مخلوقات تیرے ارد گرد پھر رہی ہیں. یہ فرشتوں کی جماعت تو مستقل تیرے پاس ہاتھ ہے، جو لکھ رہی ہے. ہاں کیا کر رہا، کون لکھ رہی ہے؟ یہ سوچا ہے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. بولو بھائی، کسی وجہ سی آئی ڈی والے میرے پیچھے پیچھے ہیں، جہاں میں جاتا ہوں مجھے نوٹ کر رہے ہیں. کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا. یار پتا ہے میری رپورٹ بن جائے گی اور پھر اگلے دن گرفتاری کا آرڈر آ جائے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین، کہا کہ یہ بھی شان کرم رکھتے ہیں، جلدی سے نہیں لکھتے،
جلدی سے نہیں لکھتے، بلکہ دائیں والا اچھی بات لکھنے والا بائیں والا بری بات لکھنے والے پر امیر ہے، یہ اس سے اجازت لیتا ہے، کہتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ابھی توبہ کر لے، باہر معاملہ صاف ہو جائے، لکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ قرآن نے کرامن کاتبین کا، کرامن یعنی شان کرم ہے ان میں بھی، لکھنے والوں کے اندر بھی شان کرم رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ اور دائیں والا اس کو نیکی لکھنی ہوتی ہے، ابھی ارادہ ہی کیا ہے فوراً لکھ دی، اس کو بائیں والے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بائیں والے کو پابند کیا کہ دایاں امیر ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو نے لکھنا نہیں ہے۔ جس رب نے اتنی شان کرم ہمارے ساتھ رکھی ہے تو پھر ہمیں بھی حیا کرنی چاہیے۔ ہم کیسے بے حیا بندے ہیں کہ ان کی شان کرم کو دیکھ کر ہم بے حیائی پر اترائیں۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو اس کی شان کرم کی وجہ سے نالائکیاں کر رہا ہے، تو یہ تو اس کی شان کرم کی وجہ سے زیادہ اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، بجائے اس کے سامنے زیادہ جھکنے کے نالائکیوں پر اترا ہے۔ لو جی کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا، توبہ توبہ استغفر اللہ، اسی کسی وقت بھی پکڑا جائے گا، کسی وقت بھی۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کہتے مچان پر بیٹھا ہوا جب شکاری شکار کے لیے نشانہ لیتا ہے، شیر کا شکار کر رہا ہے اور اس نے جانور باندھا ہوا ہے، شیر بھی حیران ہے کہ جانور کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج دیکھو رسی میرے سامنے، میرا کھاجا میرے سامنے، وہ آتا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ مچان کے اوپر کوئی شکاری بیٹھا ہے جو انتظار کر رہا ہے نشانے کا، کہ تو نشانے پر آ، جو ہی نشانے پر آتا ہے بس وہیں شکار ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان نالائقی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک نظام ہے، اسی وقت اس کے لیے پھندا تیار ہو جاتا ہے، اسی وقت توبہ استغفار کر لے، معافی ہو گئی، ختم ہو گیا کام۔ نہیں کیا تو جب وہاں پہنچے گا نا تو گلے میں فٹ ہو جائے گا کہ یار میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، سب بھول جاتا ہے، کام بھی بھول جاتا ہے۔ ایسا نسیان ہوتا ہے اس انسان کو کہ اپنی کمی بیشی بھی بھول جاتا ہے، کہتا ہے جی میں تو بہت نیک تھا اور نمازیں پڑھتا تھا اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ عجیب بات ہے، میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اللہ یہ نہیں، انہیں کہتا ہے بھئی توبہ کرو استغفار کرو، کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جو نہیں، کوئی نہیں، اگر چند عرصے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے فلاں کام میں پھنسا ہوا ہے، باتوں سے پکڑا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے دراصل جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ میں نے ایک سفر میں کسی جگہ پر ایک بزرگ سے 60 سال عمر ہوگی، کہتا بہت بے چین، ہر وقت بے چین، تہجد گزار نمازی، بے چینی نہیں جاتی۔ میں نے کہا کوئی ایسا کام ہوا ہے جس سے بے چینی نہیں جا رہی، ورنہ جس طرح کہ آپ نیکی کر رہے تو چین آنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہانی سنی تو پکڑ گیا، او ہو یہ فلاں جگہ حق تلفی ہو گئی، اس کو دور کرو۔ دنیا سے گئے مجھے دعائیں دیتے تھے کہ یار وہ ملا تھا، میرے لیے راستہ کھل گیا۔ جس دن وہ حق تلفی ختم کی اسی دن چین آ گیا۔ کنویں میں سے کتا جب تک نہیں نکلے گا جتنے ڈول کھینچ لو پاک ہونے والا نہیں ہے۔ انسان کو توبہ استغفار کو لازم کرنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ کوئی کچھ نہیں ہے، ایک پورا نظام ہے، اتنا عظیم الشان نظام اللہ نے بنایا ہے۔ فرشتوں کی جماعتیں زمین، دو فرشتے، 6 فرشتے ایک انسان کے ساتھ ہیں، 6 فرشتے۔ اب بتائیے 6 فرشتے ایک انسان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، لہو موقبات، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں رہتے ہیں۔ انسان سو جاتا ہے مستقل ایک فرشتہ ہمارے منہ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اگر کوئی کیڑا مکوڑا ہماری منہ کی بو کی وجہ سے آئے تو اس کے راستے کو بدلتا رہتا ہے۔ آج تک یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ ہمارے منہ میں سوتے ہوئے کوئی چیز داخل ہو گئی ہو، الا ماشاءاللہ ہزاروں میں کسی ایک کے ساتھ ہوا، حفاظت ربانی نہ رہی۔ ایک فرشتہ اس بات کے لیے مقرر ہے کہ منہ کے اندر کوئی ایسا کیڑا مکوڑا نہ جا پائے، میرا بندہ سو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اتنا عظیم الشان نظام چلائے اور یہ نظام والا سمجھے کہ میں تو کسی چیز کا مسئول ہی نہیں ہوں، کیسا بڑا بے وقوف ہے یہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے، آپ نے پیاز کا بھی استعمال نہیں کیا، لہسن کا بھی استعمال نہیں کیا،
گندنا ایک سبزی ہوتی کبھی استعمال نہیں کی، سالن میں بھی استعمال نہیں کی. صحابہ سے کہا تم استعمال کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کچا کھاؤ تو مسجد میں مت آؤ اگر منہ سے بو آ رہی. آج تو لوگ سگریٹ پیتے آتے ہیں اور چاہے وضو کر کے مسجد میں آگے کہا بس کلی کر لی تو منہ سے بو ختم ہو گئی. تو ساتھ نماز پڑھنے والوں کو پتہ ہے کیا حال ہو رہا ہے. ہمارے دادا مرشد شاہ ابرار لکھا رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں پینٹ نہیں کرنے دیتے تھے، کہا کہ اس کے اندر تیل ڈالا جاتا ہے جو ہے نا وہ مٹی کا، اس کی بو ہوتی ہے، فرشتوں کی غذا ہوتی ہے. لہٰذا اس سے کوئی مشورہ اگر حضرت سے کرتے ہیں فرماتے میاں پورے میں پتھر لگا دو تاکہ جو ہے وہ پینٹ ہی نہ کرنا پڑے. یہ حالات اور فرمایا اگر تم نے استعمال کرنا ہو امیتوہا بالطبخ، فرمایا اس کو مار لو، اس کو مار لو پکا کر، کیونکہ جب پکا لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے بو کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا، فرمایا اس لیے کہ ہر وقت میرے پاس فرشتے آتے جاتے ہیں، فرشتے آتے جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، اس لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ ایسے کوئی کام نہ کرو کہ اپنے ساتھیوں کو تم ایذا پہنچاؤ جو تمہارے ساتھ لگے ہوئے. مسجد میں آدمی آتا ہے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، یعنی مسجد میں بیٹھا ہے، فرشتے مسجد والے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ وضو توڑ لے وہیں بیٹھا بیٹھا تو وہ استغفار ختم کر دیتے ہیں. تو اتنا عظیم الشان نظام ہمارے لیے بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، لیکن چونکہ معرفت نہیں ہے، معرفت حاصل نہیں کی ہم نے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جو چاہے کرے. اور یہ بڑا بدماش ہے، اس کو انسان چند دن کی تربیت سے اور چند دن کے اس سے سیدھا نہیں ہوتا. مولانا رومی نے ایک بڑی پیاری مثال لکھی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک واقعہ لکھا کہ بادشاہ نے ایک بلی کو اپنی سدھایا ہوا تھا، بڑی محنت کی اس پر، بڑی محنت کی، اور اس کو ایسا سدھا لیا کہ بلی پاس بیٹھ جاتی تھی. بادشاہ اس کے سر پر دوات رکھ دیتا تھا اور اس میں قلم ڈبو کر شاہی فرمان لکھتا تھا، اور بلی جو ہے وہ سر نیچے کر کے، بلکہ ساتھ کبھی چراغ بھی رکھ دیتا تھا رات کو اس کے سر پر، تو چراغ جلتا رہتا تھا، بادشاہ اس کی روشنی میں لکھتا رہتا. اور بادشاہ کو اس پر ناز تھا کہ یہ میری بلی ایسی سدھائی، دنیا میں کسی کے پاس ایسی بلی نہیں. تو ایک بار رات کو وزیر آیا تو دیکھا کہ بادشاہ مشہور تو تھا، ایک وزیر بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ چراغ رکھا ہوا ہے اور لکھ رہا ہے. بادشاہ نے بڑے فخر سے کہا دیکھو میری بلی کو کیسے ہم نے سدھایا، کیسے سدھ گئی، دیکھو گھنٹوں ہم بیٹھے لکھتے رہے، یہ اپنا سر نہیں اٹھاتی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے کبھی اس کی آزمائش کی ہے، امتحان لیا ہے؟ کہا امتحان کی ضرورت ہی نہیں، پاس ہے، فرسٹ ڈویژن. اندر امتحان یق رجل اور یوحان، جب امتحان آتا ہے پھر یا بندہ پاس ہو جاتا ہے یا فیل ہوتا ہے. امتحان نہ تو پاس فیل کا کوئی پتہ، سب کہیں جی میں تو بہت اچھا ہوں، ہر اسٹوڈنٹ سے انٹرویو کرتے جی میں، بلکہ جب تک پرچے رزلٹ نہ نکلے ہر تو کہتے جی میں تو سب سے اچھے پرچے دیے، سب سے اچھے پرچے دیے. کسی نے کہا نہیں، بچے نے کہا کیسا رزلٹ آیا؟ کہ جی ماسٹر جی کا پتر بھی فیل ہو گیا. اچھا فیل، اور جب اپنے پڑوسی میں فیل ہو گیا، کم بخت تو اپنا بتا کہ تھوڑا کنے پاس ہونے، جب ماسٹر جی فیل ہو گئے تو نہیں فیل ہو رہا. من کا امتحان ہو جائے، ان کا نہیں ضرورت نہیں، کہ نہیں آپ اگر مجھے اجازت دیں، آپ جان کے امبادشاہوں کے آداب ہوتے تھے، جان کے امان بہت امتحان لے لو. میں نے کہا ٹھیک ہے کل امتحان لینے لگا. اگلے دن وہ ایک چوہیا لے آیا، چوہیا چھوٹی سی چوہی پکڑی اور وہ چھپا کر لے آیا جو وزیر تھا، اور سامنے بیٹھ گیا، یہاں بادشاہ بیٹھا ہے، ادھر بلی بیٹھی ہے، اور چراغ کی روشنی بلی آنکھ بند کر وہ بیٹھا ہے. اس وزیر نے سب سے پہلے اس چوہے کی مونچھیں باہر نکالی، باقی چھپا لیا. تو بلی نے یہاں سے آنکھ کھولی تو اس کو پہلے تو اس کو سمیل لائی، اور پھر اس نے چوہے کی مونچھیں دیکھی تو غر غر کرنا شروع کر دیا. اس کو کیا ہوا ہے؟
یہ غرغر کرنا شروع کر دیا. ان کے حضرت کہا بادشاہ صاحب امتحان اسٹارٹ ہو گیا ہے، امتحان اسٹارٹ ہوا ہے، ابھی پرچہ حال میں آگے ابھی پرچہ نہیں دیا میں نے. اس کے بعد اس نے تھوڑا سا منہ ننگا کیا تو بلی بالکل ایسے شکاری داؤ میں آ گئی، اور اس نے جو چویا چھوڑی، اس نے جو ماری چھلانگ بلی نے، کہیں چراغ اور سیاہی ساری بادشاہ کے اوپر، اور جناب وہ چوہے کو پکڑ کر اور کونے میں چلی گئی. تو بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، امتحان میں پتہ چلتا ہے کتنا سدھایا ہوا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کبھی اپنے نفس سے غافل نہ ہونا، اس بلی کو جب بھی چوہا میسر ہوگا چھلانگ مارے گی. مت سمجھنا کہ تم نیک ہو گئے ہو لہذا اب تمہیں کچھ ضرورت نہیں ہے. اسباب گناہ سے اسے دور رکھو. یہ فوراً اس کے اندر کا شیطان کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے تو نظر کو حرام کیا ہے، نظر کو اسی لیے حرام کیا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من، کیونکہ یہ پھر آگے جائے گا، وہیں سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. دیکھنے کا سارا فساد ہوتا ہے. جب دیکھتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے میں کس ماحول میں ہوں. علامہ ابن جوزی نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی حج کر رہے تھے اپنے زمانے کا، 6 صدی ہجری کی بات ہے. حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. لازمی بات ہے کہ عورتیں پردہ نہیں ہوتا، وہ چہرہ کبھی کھلا ہوتا ہے، بعض احتیاط تو کرنی چاہیے، لیکن چہرہ کھلا ہوا تو لڑکی کر ایک دوسرے پر نظر پڑی تو طواف میں قریب آنا شروع کر دیا. انہوں نے قریب آنا شروع، یہ بھول گئے کہ ہم کس جگہ ہیں. یہ ایسا نفس بدماش ہے، یہ بلا دیتا ہے کہ کون سی ذات ہم کو دیکھ رہی ہے. اس خدا سے غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. قریب آنے لگ گئے اور یہاں تک کہ بالکل آپس میں جسم کے ساتھ جسم لگا کر طواف کرنے لگے. چونکہ یہ جگہ ایسی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی یہاں پر گناہ کا ارادہ کرے گا ہمارے گھر کے اندر، ہم فوراً اس کو عذاب چکھا دیں گے. ان کا جسم آپس میں چپک گیا. ایسی یعنی ایسی ذلت کہ آج 800 سال کے بعد 900 سال کے بعد اس مسجد میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کتابوں میں ان کا ذکر ہے. میرے دوستو قیامت تک یہ تذکرے ہوتے رہیں گے. عبرت کا تذکرہ، عبرت کا نشان بن گئے. یہاں تک کہ چاقو کے ذریعے، چھری کے ذریعے دونوں کا جسم کاٹ کے الگ کیا گیا اور دونوں خاندانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت کا باعث بن گئے. ایسی قدر انسان کو بھول جاتا ہے پھر کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، میں کون ہوں، کیا ہوں. میرے شیخ فرماتے تھے چھوٹا سا شیشہ رکھا کرو اپنے جیب میں، باہر نکالا کرو یار کیسے باعزید بستامی جیسی شکل ہے، حرکتیں کیا کرتا ہے. تمہارے نفس کو عبرت ہو سکے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. فرمایا لیعرفون، معرفت کے لیے، معرفت کے لیے پہلی شے عبادت ہے اور طریق سنت ہے اور عارفوں کی صحبت ہے. معرفت کرائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. صحابہ کرام کے بارے میں آیا اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ذاکرین کی جماعت ہے. یریدون وجہ، رب چاہتے ہیں ہمیں رب مل جائے. اللہ نے فرمایا یہ کام تو تم نے کر لیے، لیکن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب آپ کی صحبت جب تک ان کو نہیں ملے گی یہ منزل پر نہیں پہنچے گی. معرفت تامہ نہیں ملے گی. معرفت ناقصہ تو مل جاتی ہے، تامہ نہیں ملے گی. کیونکہ معرفت میں بھی فرق ہے. کہتے ہیں بادشاہ کو پہچاننے والے ایک عام رعایا ہے، ایک اس کے وزیر ہیں، ایک اس کے گھر والے ہیں، ایک اس کا ندیم ہے. ندیم جو ساتھ حربت رہتا ہے اس کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے. ندیم، اس کو ندیم کہتے ہیں. ایک عام ہے، میں اور آپ پہچانتے ہیں یہ ہے. ایک وزیر پہچانتے ہیں کہ بادشاہ میں کتنی طاقت ہے، یوں کرے جو کر دے. ہمیں وہ معرفت حاصل نہیں ہے. ایک گھر والے پہچانتے ہیں، بیوی بچے، اور ایک ندیم پہچانتا ہے جو بادشاہ کے مزاج کو پہچانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سب سے زیادہ پیغمبر پہچانتا ہے. پیغمبر پہچانتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی. جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا
کوئی آندھی تیز چل پڑتی، ہوا تیز چل پڑتی، فوراً فضا الی الصلاۃ، فوراً نماز کی مسجد میں چلے جاتے اور سجدے میں جا کر پڑ جاتے۔ سورج گرن ہوا، چاند گرن ہوا، پیغمبر سلام فوراً نماز کے لیے آ گئے۔ یہ اللہ کی مزاج کو جانتے تھے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ عام آدمی تو شغل ملا سمجھے گا، دیکھو جی سورج کیسے ہو گیا، چاند کیسے ہو گیا، لیکن فرمایا نہیں، اس وقت مولا اللہ تعالیٰ کی کون سی شان ہے، اس کو تم کیسے راضی کر سکتے ہو؟ فوراً نماز میں جا کر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تاکہ وہ اپنا عذاب واپس کر لے۔ میں دونوں نشانیاں ہیں۔ تو معرفت تامہ جو ہے وہ عارفین کی صحبت سے ملتی ہے، اس لیے فرمایا کہ صحابہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جانتے ہیں تو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ کو پہچانتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ مولا مل جائے، لیکن ان کا کام نہیں بنے گا۔ وصف نفسک، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھائیے، وصبر کا صبر کیجیے، یعنی آپ ان کے ساتھ صبر کیجیے۔ یہ کہا اس لیے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے اس کا تو دل چاہتا ہے ہر وقت اکیلا ذات الہی کے ساتھ مشغول رہے اور جلوت کی بجائے خلوت میں رہے، وہ ہو اور مولا ہو، لیکن کہا کہ وصبر، اگرچہ آپ کو شاید کے بیٹھنے میں کچھ تکلیف بھی محسوس ہو، آپ صبر کیجئے، کیونکہ ان کا کام آپ کی صحبت کے بغیر بننے والا نہیں ہے۔ وصبر نفسک ذکر کر رہے ہیں، یریدون وجہ، آپ کو اللہ کو مراد بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ اب اللہ کو مراد بنایا ہوا ہے تو غیر مراد نہیں ہے، نفس اور شیطان مراد نہیں ہے، ان کو نفس اور شیطان سے بھی بھاگ رہے ہیں، یہ اللہ کو چاہتے ہیں اور ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو منزل کب ملے گی؟ جب آپ کی صحبت ملے گی۔ آپ کی صحبت ملی، کام بن گیا۔ ہو کہاں سے کہاں صحابہ چلے گئے، وہ جو نہ تھے خود راہ میں اوروں کے ہادی بن گئے، وہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردے تھے لوگوں کے لیے مسیحا بن گئے، پورے عالم کے لیے۔ اللہ اکبر! کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ کا فیضان صحابہ نے نہیں پہنچا دیا؟ کون سی ایسی جگہ ہے؟ ایسی نگاہ ڈالی تھی، کیونکہ جیسا رسول پیغمبر ہوتا ہے ویسی اس کے صحابی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ جو ہے پیغمبروں کے سردار تھے، اللہ ان کی صحبت کے صحابی بھی سارے صحابیوں کے سردار ہیں، ہر پیغمبر کے صحابیوں کے سردار، اور ان میں پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سردار، وہ سب سے اونچے چلے گئے۔ اللہ کیونکہ سب زیادہ صحبت اٹھائی، ان کو جو ملا صحبت کی وجہ سے ملا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب سے لمبی صحبت ابوبکر صدیق نے اٹھائی ہے۔ کب سے پیغمبر کی صحبت میں ہے؟ جب نبی کی عمر 20 سال تھی، صدیق کی عمر 18 سال تھی، یہاں سے دوستی شروع ہوئی۔ آپ کے اندر نبوت چھپی ہوئی تھی جو 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ میں نے فرمایا میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا، رسول بنا دیا گیا تھا جب آدم السلام کا بھی پورا گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا۔ ہر چیز کے ظہور کا وقت ہوتا ہے۔ سورج نکلتا ہے لیکن فوراً نہیں نکلے گا، پہلے سفیدی آئے گی، پھر لالی آئے گی، پھر نکلتا ہے۔ اسی طریقے پر پیغمبر کے آنے سے پہلے ہی علامات شروع ہو جاتی ہے۔ پیغمبر صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے اور ابرہہ کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے کا قصہ ہے، صرف 50 دن پہلے ابرہہ کا واقعہ، اور جو دنیا حیران، آج تک حیران ہے کہ چڑیوں نے ہاتھیوں کو کیسے مار دیا اور ان کو فنا کر دیا۔ سورہ جو ہے علم تری کیفا، سورہ فیل اس کے اوپر شاہد ہے۔ یہ علامت تھی کہ کوئی بڑا آنے والا ہے، یہ رسول اللہ کے آنے کی ایک علامت قرار دی گئی، کیونکہ اس میں سارا کردار ان کے دادا نے ادا کیا تھا، عبد المطلب کے ساتھ وسلم 8 سال رہے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے دادا نے جب ابرہہ نے بلایا، ابرہہ کے پاس گئے عبد المطلب عجیب انسان تھے، کہتے ایسی ان کی ہیبت، ایسا روب، اور ایسے اللہ نے ان پر وہ رکھا تھا، کیونکہ ذات پیغمبر کے دادا تھے آپ، اس لیے کوئی دیکھتا تھا تو مبہوت ہو جاتا تھا۔ عجیب اللہ نے ان کو وہ دیا تھا۔
یہ بھی مدینہ شریف کے ہیں، ان کی والدہ بھی مدینہ کی ہے۔ یہ عبد المطلب جو ہے اصل میں شیبہ نام ہے، ان کا بھی عجیب قصہ بخاری حدیث شریف میں آتا ہے، شیبہ، کہ ان کے والد ہاشم، ان کے والد ہاشم تھے، ہاشم جس سے ہاشمی کہلاتے ہیں، ہاشم تھے ان کے والد۔ وہ جب مدینہ شریف سے جاتے تھے شام، مکہ سے شام، جب مدینہ شریف گئے تو وہاں پر ایک دوست کے پاس ٹھہرے، تو اس دوست کی ایک نوجوان بیٹی تھی، انہوں نے کہا اگر آپ میری اس سے شادی کرا دیں۔ دوست نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط ہے کہ تم میری بیٹی کو مدینہ سے لے کر نہیں جاؤ گے، بھئی یہ رہے گی یہیں، آپ آنا جانا رکھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہاں رہے، کچھ عرصہ رہنے کے بعد شام گئے، فلسطین میں جا کر ہاشم کا انتقال ہو گیا، ان کی فلسطین میں قبر ہے، وسلم کے پردادا کی قبر فلسطین میں۔ اب یہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ تو مطلب بیٹے ہیں، ہاشم کے دوسرے بیٹے کا نام مطلب ہے۔ اس کو پتا چلا کہ میرے والد نے مدینہ میں شادی کی اور کوئی بچہ بھی ہوا ہے، خبریں تو آتی رہتی تھی کیونکہ رشتے داریاں تھیں۔ تو وہ گئے ایک دفعہ، وہاں جانے کے بعد تو دیکھا کہ ماشاءاللہ 7 8 سال 6 سال کا بچہ ہے۔ ملاقات کی، اس کو کہا کہ میں تیرا چاچا ہوں، اور بتایا مکہ شریف کیسا ہے۔ مکہ میں کیونکہ مکہ شہر تھا اور یہ گاؤں تھا، تو لازمی بات ہے گاؤں والا شہر جانا اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہاں یہ ایسا ہوتا ہے، سمندر قریب ہے، یہ وغیرہ ساری چیزیں بتائیں، وہاں شہر کی چیزیں، شہری چیزیں ملتی، خانہ کعبہ کا، اللہ کے گھر کا بتایا، سونا تو ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میری امی نہیں جانے، امی سے پوچھا کہ خبردار، جو گئے انہوں نے کہا امی جان کا میں ہیلا کرتا ہوں، میں ایک ہیلا کرتا ہوں کہ میں جس دن جاؤں گا تو تو شہر سے باہر آ جانا، میں تجھے ساتھ لے جاؤں گا۔ بات نہ کرو بیٹے، چھوٹے بات نہ کرو۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ جو شیبہ تھے، شیبہ وہ بستی سے باہر چلے گئے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، اس کی اماں نے تو یہ جو مطلب تھے انہوں نے اس کے پیچھے بٹھایا اور اونٹ بگا دیا اور مکہ شریف لے آئے۔ جب مکہ لائے تو فوراً ظاہر نہیں کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، بلکہ کہا میں غلام خرید کر لایا ہوں، اس لیے عبد المطلب نام پڑ گیا کہ اب مطلب کا غلام، اصل نام شیبہ ہے ان کا۔ شیبہ یعنی چہرے کے اوپر کوئی ایسی علامت ہو جو کہ ان کا ماتھے اور پیشانی ایسی تھی کہ آدمی دیکھتا رہ جاتا تھا عبد المطلب کو، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں ان کے ساتھ تھی، ان کے اندر تھی، اس لیے ان کے دادا میں بڑی عجیب، عبد المطلب میں عجیب، عبد المطلب مطلب کا بیٹا، یہ اصل میں یہ اس طور پر ہے، اصل نام شیبہ ہے ان کا، لیکن مشہور ہو گیا فلاں کا غلام، جیسا مشہور ہو جاتا بعض نام اس کی نسبت سے۔ تو عبد المطلب گئے ابرہہ کے پاس، ابرہہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا یمن کا، بیٹھا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ وہ مبہوت ہو گیا دیکھ کر وسلم کے دادا کو، اور آپ چونکہ ذمہ دار تھے خانہ کعبہ کے، انہوں نے کہا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میرے اونٹ ہیں، آپ کے فوجیوں نے پکڑے ہیں، میرے اونٹ واپس کرو۔ تو کہنے لگا آپ کو دیکھ کر تو میرے دل پر اثر ہو گیا، تو میں نے کہا شاید آپ کہنے کے لیے آئے کہ اللہ کے گھر پر حملہ نہ کرو، ہمارے خانہ کعبہ پر حملہ نہ کرو، میں بھی یہ سمجھا، تم نے تو اتنا چھوٹا سا مطالبہ رکھ دیا کہ اونٹ چھوڑ دو اور گھر کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا اونٹ میرے ہیں، گھر رب کا ہے، میں اپنے مال کا ذمہ دار ہوں اور گھر کا خدا ذمہ دار ہے۔ پھر خانہ کعبہ میں آیا، سب سے کہا مکہ والو شہر خالی کر دو، شہر خالی کر دو، شہر خالی کر دو، پہاڑوں پر چلے جاؤ، یہ عذاب سے بچنے والا نہیں ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تاریخ میں کہ خدا کے گھر پر کسی نے چڑھائی کی ہو اور وہ عذاب کا شکار نہ ہوا ہو، سب چلے جاؤ۔ وہی ہوا۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی تمہید تھی، یہ تمہید ہے، اور کتنے واقعات ہیں
لے سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے علامات آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد لوگ جو مسلمان ہوئے نا فوج در فوج، اس کی وجہ بھی یہی ہوئی کیونکہ مکہ والے کہتے تھے اور سارے عرب کہ خانہ کعبہ پر جس نے بھی چڑھائی کی اور قبضہ کیا عذاب آیا، اگر یہ سچے رسول ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ 68 ہجری میں جب مکہ فتح کیا اور مکہ کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے اور آپ نے بت وہاں سے سارے ہٹا دیے اور رحمتوں کی بارشیں شروع ہو گئی، عرب سمجھ گئے یہ سچا رسول ہے، ورنہ عذاب آتا. جب عذاب نہیں آیا تو یہ گھر والے کا ہی بھیجا ہوا ہے، سب مسلمان ہو گئے. عجیب بات ہے، یہ بہت نکتے کی بات سنا رہا ہوں تمہیں، سیرت میں نکتے کی بات سنا رہا ہوں تمہیں، پلے باندھ لو اس کو، مفت میں دے رہا ہوں. ورنہ اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے فوراً آپ نے پکڑ لیا. لیکن یہ تو بھیجنے والے کا، یہ وہ ہے وابس فیہم رسولہ. اللہ گھر تو بنا دیا ہے، امام کی ضرورت ہے، امام آپ بھیج دیجیے. ابراہیم السلام دعا کی تھی، فرمانا دعوت ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے مانگی تھی وابس فیہم رسولہ، اللہ بھی میں رسول بھی بھیج دیجیے. گھر تو بن گیا، اب رسول چاہیے، اب رسول بھیج دیجیے. فرماتے تھے میں وہی رسول ہوں جس کو ابراہیم السلام نے مانگا تھا اس گھر کو آباد کرنے کے لیے. اس لیے حضرت سلمان السلام نے ایک بار جب اپنے تخت پر واپس تشریف لے گئے، جب تخت واپس جاتا تھا، صبح کو کابل میں آتا تھا شام سے، اور پھر واپس جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر کے شام اترتا تھا، تو اللہ کے گھر نے شکایت کی تھی، اللہ اتنا بڑا بادشاہ تیرا اور شام میں رہتا ہے بیت المقدس میں ویران پڑا ہوں، اس کو کہو نا مجھے آباد کرے. تو اللہ تعالی نے وہی بھیجی ہے، میرے گھر تیرے لیے میں اپنا سب سے بڑا اور پیارا رسول بھیجوں گا اور اس کی پیاری امت کو بھیجوں گا جو قیامت تک اپنے سجدوں سے تجھے آباد کرے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور سے لے کر قیامت تک کبھی طواف بند نہیں ہوا، کبھی زائرین نہیں رکے، ہر وقت کام چلتا ہی رہا، طواف ہوتا ہی رہا، زائرین آتے ہی رہے. میرے دوستو، اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی معرفت، عبادت کرو. یہ جو ہم نماز میں ٹلے مارتے ہیں، کیسے معرفت حاصل ہو گیا کہ جب عبادت ہی نہیں کرتے، ہم نماز میں ٹلے مارے جا رہے ہیں. توبہ استغفار نہیں ہے، نفس کی گندگی کو دھوتے رہو توبہ استغفار کے ذریعے. نماز کی پابندی کرو اور عارفین کی صحبت اختیار کرو، پھر دیکھو اللہ کی کیسی معرفت حاصل ہوگی. معرفت آئے گی، محبت بھی آئے گی، خشیت بھی آئے گی، تقویٰ بھی آئے گا، مولا بھی ملے گا. جب مولا ملے گا تو دنیا کیا چیز ہے، دنیا بھی مولا کی اور آخرت بھی مولا کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.